یا کسی کو پریشان کر کے، کسی کی غیبت کر کے، کسی کو لڑا کر، اس طرح سے بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں۔ غرض یہ کہ ہر شیطانی کام میں لذتیں پائی جاتی ہیں جو گناہ کا باعث بنتی ہیں۔ یہ وہ لذتیں ہوتی ہیں جو مختصر ہوتی ہیں، تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہیں۔ ایک وہ لذتیں بھی ہوتی ہیں کہ جو ہم عموماً السلام علیکم۔ مولا متقیان مولا امام علی علیہ السلام نہج البلاغہ کی حکمت 433 میں فرماتے ہیں، لذتوں کے ختم ہونے اور پاداشوں کے باقی رہنے کو یاد رکھو۔ آپ علیہ السلام نے اس فرمان میں لذتوں کے ختم ہونے اور پاداش کا ذکر کیا ہے۔ یہ ختم ہونے والی لذتیں کون سی ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ ہم جو اپنی زندگی میں جو بھی غلط کام کرتے ہیں، کوئی شیطانی کام کرتے ہیں، کوئی شرارت کرتے ہیں، کسی کو تنگ اور پریشان کرتے ہیں، تو ایک شیطانی لذت ہوتی ہے جو ہماری روح کی لذت تو نہیں ہوتی، لیکن ہمیں تھوڑی دیر کے لیے ہمیں ایک طرح کا فن دیتی ہے، ایک طرح کا شغل دیتی ہے، باعث مسرت ہوتی ہے، کچھ مزہ سا اس میں آ رہا ہوتا ہے۔ یہ وہ لذتیں ہوتی ہیں کہ جو ہم کبھی کسی کا حق مار کے حاصل کرتے ہیں، جو ہم کسی کو پریشان کر کے، کسی کا مال کھا کے، کوئی غلط طریقے سے مال حاصل کر کے، یا کسی کو پریشان کر کے، کسی کی غیبت کر کے، کسی کو لڑا کر، اس طرح سے بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں۔ غرض یہ کہ ہر شیطانی کام میں لذتیں پائی جاتی ہیں جو گناہ کا باعث بنتی ہیں۔ یہ وہ لذتیں ہوتی ہیں جو مختصر ہوتی ہیں، تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہیں۔ ایک وہ لذتیں بھی ہوتی ہیں کہ جو ہم عموماً کھانے پینے میں استعمال کرتے ہیں۔ ہم بڑی مہنگی سے مہنگی ڈشیں کھاتے ہیں، بہت اچھی سے اچھی ڈشیں، مختلف قسم کے جو مختلف ملکوں میں بنی ہوئی ہوتی ہیں، ان کی جو ایسی ڈشیں ہوتی ہیں جو ہمیں عام طور پر نہیں گھر میں مل رہی ہوتی، ہمیں وہ بھی کھا کر بہت لذت محسوس ہوتی ہے۔ یہ لذت بھی ختم ہو جانے والی ہے، تھوڑی دیر کی لذت ہوتی ہے۔ یہ تمام وہ لذتیں ہیں جو ختم ہو جاتی ہیں، لیکن کچھ لذتیں ایسی ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوتی ہیں۔ ان کا خیال تصور میں جب بھی آتا ہے، جب بھی انسان سوچتا ہے، یا کبھی کوئی ذکر آتا ہے، اس کا سرور آتا ہے۔ بلکہ اگر کچھ نیکیاں تو ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جو انسان اگر زندگی میں کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کرتا ہے، کسی کو مشکل سے نکالتا ہے، کسی کی پریشانی کو دور کرتا ہے، تو اس کا سرور اسے محسوس ہوتا رہتا ہے، اور وہ اس سرور کو حاصل کرنے کے لیے، اس لذت کو حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ کوششیں کرتا رہتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے ختم ہونے والی لذتیں، ہر وہ گناہ، ہر وہ شرارت، ہر وہ شیطانی کام کے بارے میں بتایا ہے کہ وہ لذتیں جو ہیں وہ ختم ہو جانے والی ہیں۔ ان کو اپنی نظر میں رکھو۔ کتنا ہی تم دنیا کی آسائش اور مال اور اسباب جمع کر لو، یہ ساری چیزیں ختم ہو جانی ہیں، ایک دن ان کا وجود تک نہیں رہنا۔ لیکن آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پاداش باقی رہے گی۔ یہ پاداش کسے کہتے ہیں؟ پاداش کہتے ہیں کہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں اس کے جو اثرات ہوتے ہیں، جو اس کے بدلے میں ہمیں ملتے ہیں، چاہے وہ جزا کی صورت میں ہو، سزا کی صورت میں ہو، کسی طرح سے کوئی جرمانے کی صورت میں ہو، کسی طرح سے ہمیں اس کا جو بدل ملتا ہے، جو اس کا عوض ملتا ہے، اس کو پاداش کہتے ہیں۔ یعنی ہم جو بھی کام کریں گے، وہ پاداش اس کی جو ہے، اس کی سزا جو ہے، اس کی جزا جو ہے، اس کے جو اثرات ہیں وہ باقی رہتے ہیں، وہ کبھی ختم نہیں ہوتے ہیں، اور اس کا حساب بھی دینا ہوتا ہے۔ وہ جرمانے کے طور پہ ہمیں ادا بھی کرنے ہوتے ہیں، اس دنیا میں بھی ادا کرنے ہوتے ہیں، اور آخرت میں بھی اس کا ہمیں حساب دینا ہوتا ہے۔ یہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی عمل کرو تو وہ یہ یاد رکھو کہ اس کی لذت تھوڑی دیر کی ہے، اس دنیا تک کی ہے، یہیں پر ختم ہو جائے گی، لیکن اس کی پاداش جو ہے وہ باقی رہے گی۔ اب فیصلہ ہمیں کرنا ہے کہ ہمیں کون سے ایسے اعمال کرنے ہیں کہ جس کی پاداش ہمیں اچھی ملے، جس کی سزا کے بجائے ہمیں جزا ملے، ہمیں اجر ملے، ہمیں ثواب ملے، نیکیاں ہمارے نامہ اعمال میں آئیں، نہ کہ ہم کوئی ایسا کام کریں کہ جس کی ہمیں جواب دہی کرنی ہو، جس کا ہمیں جواب دینا ہو، حساب دینا ہو، یا ہمیں اس کا کوئی جرمانہ یا سزا بھگتنی پڑے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے تمام اچھے کام کرنے کی توفیق دے اور برے باتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ شکریہ۔